تو یہ قانون یہ ہے وہاں کا انگلستان کا کہ جب بھی وہ کسی کے اس طرح کے اکاؤنٹس پکڑتے ہیں جو ان ایکسپلینڈ ہوں تو وہ ان کے خلاف پھر پروسیکیوشن کرتے ہیں. یہاں پہ پروسیکیوشن جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی انگلستان میں, لیکن جس گروپ کا جن کے پیسے تھے انہوں نے وہاں پہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو کنٹیسٹ نہیں کریں گے اور یہ پیسہ جو ہے آپ رکھ لیں. اور اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کا پیسہ اس طرح سے انگلستان میں فریز ہو جاتا ہے وہ پھر اس ملک کی ریاست کو دے دیا جاتا ہے جس کے باشندوں سے وہ پیسہ جو ہے وہ فریز کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ ان کے کچھ چند اکاؤنٹس تھے, ہمیں اس میں اسپیسیفکس میں جانے کی ضرورت اس وقت نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے صرف مطلب کی بات کروں. تو وہ پیسہ انگلستان کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ اس چیز کو مانتے ہیں اور آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے اور آپ اس کو نہیں کنٹیسٹ کرنا چاہتے تو پھر یہ پیسہ جو ہے ایک ہی طریقہ ہے اس کا, اور وہ یہ ہے کہ یہ آپ ہی کے ملک کو لوٹا دیا جائے گا. اور وہاں پہ اس وقت کی حکومت پاکستان نے نیشنل کرائم ایجنسی کے سامنے ایک کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ پیش کر دیا اور ان پہ بھی دھول جھونکی. ان کو یہ امپریشن دیا کہ یہ پیسہ جو ہے اب یہ حکومت پاکستان یعنی ریاست پاکستان کو ملے گا اور یہ ہم ریاست پاکستان کو دیں گے. اور بڑی چلاکی سے بیچ میں ذکر کر دیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کا. تو وہ جو تھے نیشنل کرائم ایجنسی والے برطانوی حکومت, انہوں نے سمجھا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ جو بھی ہے یہ پیسہ تو پاکستان جا رہا ہے تو یہ ریاست پاکستان کے پاس جا رہا ہے. یہاں پہ کابینہ نے اور وزیر اعظم صاحب نے ان سب نے یہاں پہ یہ تحریر کر دی کہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے, اور پھر اس کی خوب تشہیر کی کہ ہم اتنا پیسہ پاکستان لا رہے ہیں. اور آگے بیچ میں ایک ایسی مبہم لینگویج لکھی جس کا نہ سر تھا نہ پاؤں تھا, اور نتیجتاً یہ ڈسچارج کر دی جو کہ سپریم کورٹ نے ان کی ایک لائبلٹی ورک آؤٹ کی تھی جو غالباً کوئی 50 ارب روپیہ تھی. تو وہ لائبلٹی ادھر ورک آؤٹ ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو سائفن کر کے تو کیبنٹ نے اپروول دے دیا یہاں پہ. تو یہاں پہ آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک پاکستان میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ پاکستان کو مل گیا ہے, پاکستان میں آ گیا ہے, اور پاکستان کو تو ملا کوئی نہیں. وہ ایک لائبلٹی تھی ایک کمپنی کی ایک شخص کی, وہ لائبلٹی ڈسچارج کر دی گئی اور لہٰذا یہ پیسہ پاکستان کو نہیں آیا. یہ پیسہ گیا اس اکاؤنٹ میں جو کہ سپریم کورٹ نے لائبلٹی جو تھی بحریہ جانا تھا, اور وہ جانا ادھر نہیں تھا بلکہ بتایا یہ ورنہ برطانیہ والے دیتے ہی نہ. تو انہوں نے اس کو یہ کہہ کے تو سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا, اور ابھی اس میں بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ سپریم کورٹ نے اس میں اس ساری چیز کو دیکھا نہیں دیکھا. پیسہ اب بھی ان کے پاس پڑا ہوا ہے. یہ بھی آپ لوگوں کے سوچنے کی چیز ہے کہ اس پیسے کا کرنا کیا چاہیے. تو یہ سیدھے $190 ملین جو کہ آج کے بنتے ہیں کوئی 70 ارب روپیہ. سارے اخباروں میں ہر جگہ یہ آیا کہ یہ پیسہ جو ہے پاکستان کا پیسہ ہے, ریاست پاکستان کا پیسہ ہے. تو اب میں آپ سے شیئر کروں گا وہ کیبنٹ کا ڈیسیجن جس میں کہ کیبنٹ نے یہ ڈیسیجن دیا, اور وہاں پہ جو باتیں انہوں نے لکھی وہ اب میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں, آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہاں کیا لکھا انہوں نے, کیبنٹ نے اپنے ڈیسیجن میں کیا کہا. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جو کیبنٹ نے اپنے ڈیسیجن میں کہا. وہ یہ میں بتاتا ہوں آپ جی. یہ ہے جی کیبنٹ کا فیصلہ ہے جی 2 دسمبر 2019 کا.
اس میں وہ کہتے ہیں کہ منٹس ہیں اس کے کہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر آن اکاؤنٹیبلٹی اینڈ انٹیریئر briefed the cabinet in camera on account freezing orders and repatriation of funds to Pakistan. اب repatriation of funds to Pakistan تو پاکستان کو تو یہ نہیں ملے, اسٹیٹ آف پاکستان کو نہیں ملے. یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان آئے تھے اور پاکستان اس پیسے کے آنے کو کنفیوز کیا جا رہا ہے اس چیز سے کہ یہ پاکستان کو مل گئے. تو اب لینگویج ذرا دیکھیے. اینڈ ریپیٹریشن آف فنڈس ٹو پاکستان, آگے ہے ان مسٹر ایم